اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ عن ابی العباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال كنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک یا تجاہک وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجُفَّتِ الصُّحُفُ۔ وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا۔ یہ ایک بہت اہم اور بہت عظیم مفاہیم اور عظیم معانی پر مشتمل حدیث ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث کے معانی کو سمجھنے کے لیے بہت سوچ و بچار کی ضرورت ہے، اور اس کے اندر ایسی وجدانی قسم کی کیفیات کا بیان ہے، ایسی وجدانی قسم کی کیفیات کا بیان ہے کہ بسا اوقات الفاظ اور زبان اس کی پوری تفصیل بیان کرنے سے قاصر رہتی ہے۔ ذوقی قسم کی باتیں ہیں اس حدیث کے اندر، ذوقی قسم کی باتیں جن کو الفاظ سے زیادہ وجدان کی ضرورت ہے، جن کے لیے الفاظ سے زیادہ بیدار دل کی ضرورت ہے، اور جن کے لیے یہ ایک ایسی ضرورت کی بات ہم کریں کہ آدمی اپنے سارے تجربات اور ساری سوچیں اور ذہن کے جو زاویے پہلے سے بنے ہوئے ہیں ان سب کے اوپر ان باتوں کو حاوی کر دے، اور اپنے ساری تجربات اور سارے علوم اور سارے فلسفے بالائے طاق رکھ کر انہی باتوں کو تمام سوچوں پر اور تمام جو احساسات ہے ان سب پر حاوی کر دے، تب وہ شاید ان باتوں کی کچھ مفہوم یا کچھ سمجھ یا کچھ اثر یہ اس سے قبول کر لے گا، یعنی بہت گہرائی کی باتیں ہیں۔ پہلے ترجمہ پڑھ لیں۔ حضرت ابو العباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کی کنیت بھی ابو العباس تھی، عبداللہ ان کا بیٹا تھا، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے، اور ان چچا زاد عبداللہ ابن عباس کی کنیت بھی ابو العباس تھی، جس طرح وہ ابن العباس تھے اسی طرح وہ ابو العباس بھی تھے۔ قال كنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما، کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا ایک دن، فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام، اے لڑکے، غلام لڑکے، ابھی وہ جوان تھا، بچہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ابھی لڑکا ہی تھا۔ انی اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں تم سمجھ بھی لو اور ان باتوں کو پلے باندھ بھی لو۔
پہلی بات یہ فرمائی کہ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھ، اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ، اللہ تعالیٰ تمہارا خیال رکھے گا۔ تم اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ۔ ہر معاملے میں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی معاملے میں آپ اس سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یار میں تو پوچھوں گا، میں تو اپنے ماں باپ سے پوچھوں گا۔ کبھی لوگ کہتے ہیں میں اپنے گھر کے لوگوں سے پوچھوں گا، میں اپنے بچوں سے مشورہ کروں گا۔ تو گویا کہ کسی معاملے میں انسان کے ذہن پر کوئی دوسرا معاملہ ہو تو کہتے ہیں یار میں اپنے ٹیچر سے پوچھوں گا، کوئی اور معاملہ ہو تو کہتے ہیں یار میرے ایک دوست ہے میں اس سے پوچھوں گا۔ تو مختلف معاملات میں انسان مختلف سہاروں کے بارے میں وہ سوچتا ہے کہ میں فلان معاملے میں فلان سہارے کی طرف متوجہ ہوں گا یا اس کے سہارے پر تکیہ کروں گا، اور فلان معاملے میں فلان شخص یا فلان ادارے یا فلان اس کے سہارے پر میں تکیہ یا اس کے مشورے پر میں عمل کروں گا۔ تو گویا کہ وہ آدمی یا وہ شخص یا وہ ادارہ گویا کہ یہ اس کا خیال رکھتا ہے کہ وہ میرا خیال رکھے گا۔ اب مجموعی طور پر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ ہر معاملے میں سب سے بالاتر جو ہستی ہے جس کا وہ ہر معاملے میں خیال رکھنا چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہونا چاہیے، کہ بھئی میں سب سے پہلے یہ دیکھوں گا کہ یہ بات جائز بھی ہے کہ ناجائز ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دیتا بھی ہے کہ نہیں، اللہ کے ہاں یہ کام پسندیدہ بھی ہے کہ نہیں۔ تو جب بندہ کے ذہن پر، جس طرح ہمارے کہتے ہیں نا فلان کے ذہن پر تو فلان چیز سوار ہے، کچھ لوگوں کے دماغ پر پیسہ سوار ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے دماغ پر شہرت سوار ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے دماغ پر کوئی بڑا عہدہ، کوئی بڑا منصب، کوئی بڑی کرسی، بہرحال کئی چیزیں ہوتی ہیں جو آدمی کے دماغ کو مسخر کر لیتی ہے، اس کے دماغ پر سوار ہوتی ہیں، اور وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے نیچے سمجھتا ہے کہ نہیں میں تو اس چیز کا خیال رکھوں گا۔ کچھ لوگوں کے اوپر اپنے نفس کی خواہشات سوار ہوتی ہیں، تو وہ جب پہلی کوئی بات سنتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری مرضی کے مطابق ہے بھی کہ نہیں، میری خواہشات کے مطابق ہے کہ نہیں۔ تو ان چیزوں کی بجائے ایک مومن تب ہوتا ہے جب ہر معاملے میں شعوری طور پر بھی اور لاشعوری طور پر بھی، اس کے لاشعور میں بھی یہ بات ہو کہ اس کی ہر بات اور ہر معاملے کے بارے میں اسے پتہ ہو کہ میرے دل و دماغ پر تو اللہ اور رسول کی بات سوار ہے، خدا کی خدائی اس پر سوار ہے۔ تو جس طرح لوگ کسی کو تانے دیتے یار تمہارے دماغ پر تو فلان سوار ہے، تو شاید تمہیں یہ تانا سننا پڑے کہ تمہارے دماغ پر تو بس خدا کی بات سوار ہے، تمہارے دماغ پر تو قرآن و سنت کی حکمرانی ہے، خدا کی خدائی ہے۔ اور یہ تانے آپ سنیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا۔ تو قرآن نے فرمایا نا کہ اگر تم ایمان سے، یا ایھا الذین آمنوا، مومنوں کو کہا جاتا ہے کہ من یرتد منکم عن دینہ، کہ اگر تم میں سے کوئی دین سے واپس ہو جائے تو اپنا نقصان کر لے گا، اس لیے کہ فسیأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اٹھائے گا جو اللہ تعالیٰ بھی ان کو پسند کرے گا اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند کریں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، وہ مومنوں کے لیے نرم ہوں گے، کافروں کے لیے سخت ہوں گے۔ سخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تہذیب، ان کی ثقافت، ان کی باتیں وہ نہیں اپنائیں گے، ان کا رنگ اپنے اوپر نہیں چڑھنے دیں گے۔ اور یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کے دین کی بلندی کے لیے جدوجہد اور جہاد کرتے ہوں گے، آخری حد تک کوشش کرتے ہوں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور اس راستے میں اگر ان کو کوئی گالیاں، کوئی عار
اور کوئی باتیں سننی پڑے تو اس کی پرواہ نہیں کریں گے. باتیں سننی پڑیں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم واقعی اس راستے کے راہی ہو. اگر تمہیں باتیں نہیں سنائی جاتی، اگر تمہیں ملامت نہیں کیا جاتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تم نے وہ کام شروع نہیں کیا ہے. اور جب یہ ملامتیں تمہیں پڑیں گی تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ سب کچھ جو ہے کہ تم جہاد بھی کرو، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف بھی نہ کھاؤ، یہ ساری باتیں جب جمع ہو جائیں گی تو ذالک فضل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے اور ہر ایک کو نہیں ملتا. یؤتیہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں چاہے اسے دیتا ہے. تو یہ جو ہمیں دین کے معاملے میں کچھ گالیاں پڑتی ہیں، کچھ بری باتیں سننی پڑتی ہیں، تو ہمارے ہاں ہم خود ایسے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، میں تو دین کا کام کر رہا ہوں اور پھر بھی مجھے یہ، اور خدا تو دیکھ رہا ہے پھر بھی مجھے یہ ہو رہا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو فضل ہے، یہ تو ہر ایک کو نہیں ملتی یہ چیز، یہ تو تجھے مل گئی. تو احفظ اللہ، پھر ہے تجدہ تجاہک، تجدہ تجاہک، پھر تم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے، اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے. جس طرح کوئی سامنے ہو اور آدمی اس کو اس سے بات کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، اس کے لیے کوئی دروازہ نہیں کھٹکھٹانا پڑتا، اس کے لیے کوئی اجازت نہیں لینی پڑتی، اس کے لیے کوئی سفر نہیں کرنا پڑتا، اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھنی پڑتی. جو سامنے ہو اس سے سامنے سے بات کی، بس بات شروع کر دے آدمی، جو بنیادی بات ہے وہی. تو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھو تو اللہ تعالیٰ تمہارا دھیان رکھے گا. اور پھر احفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھو، تجدہ تجاہک، تم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے. جس طرح سامنے والے سے آدمی بات کرتا ہے، اپنی بات اس کے سامنے رکھتا ہے، باقاعدہ مکالمہ ہوتا ہے، باتیں ہوتی ہیں. تو اب تجدہ تجاہک کا ظاہر ہے کہ پھر اس کی بہت بڑی گہرائی ہے اس کے اندر. کیسے تجدہ تجاہک؟ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ وہ تمہاری باتیں سنے گا اور تمہاری باتیں مانے گا. لیکن کبھی بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ دور سے کوئی بات اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ میں کسی کے سامنے جاؤں گا تو میں یہ بات رکھوں گا، لیکن وہاں پہ جا کر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات تو کرنے کی نہیں ہے، یہ بات تو مجھے نہیں رکھنی چاہیے تھی. آپ کی رائے بدل جاتی ہے، آپ کی رائے بدل جاتی ہے. دور سے آپ کی ایک رائے ہوتی ہے، لیکن جب آپ قریب جاتے ہیں تو آپ کی رائے تبدیل ہو جاتی ہے. ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی چیزیں آپ کے اوپر کھلتی ہیں، کئی ایسے گوشے آپ کے سامنے کھلتے ہیں کہ جو پہلے نہیں کھلے تھے. تو وہ پہلو آپ کے پیش نظر نہیں تھے تو آپ نے کوئی ایک ذہن بنا لیا تھا. اب سامنے آ کر کچھ دوسرے دریچے آپ کے سامنے کھل گئے تو آپ کا ذہن بدل گیا. اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں. ایک طالب علم ہے، اس کے ذہن کے اندر کئی سوالات ہیں، اس کے ذہن کے اندر کئی سوالات ہیں، اور وہ ان سوالات کو تقریباً ایسا سمجھتا ہے کہ ان سوالاتوں کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اور میں جب فلان پروفیسر، فلان شیخ یا فلان علامہ کے سامنے جاؤں گا تو میں اس کو خاموش کر دوں گا، میں اسے بتا دوں گا کہ باتیں وہ نہیں ہے جو تم کہتے، باتیں یہی ہیں، اور ان سوالوں کا کیا جواب ہوگا. تو وہ میرے سوالوں کے جواب نہ پا کر خاموش ہو جائے گا. اب یہ تصور اور یہ ذہن لے کر وہ سامنے آ جاتا ہے. جب سامنے آ جاتا ہے اور اس کی باتیں سنتا ہے تو اس کو اپنا آپ طفل مکتب نظر آتا ہے. پھر اس کی بڑی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی اس جہالت کو کیسے چھپاؤں جو میرے ذہن میں جو بات تھی، کہ میں وہ سوالات اس کے سامنے رکھوں. بلکہ وہ اس سے شرماتا ہے کہ وہ سوالات جو میں نے تیار کیے تھے، اور میں اپنے ذہن میں یہ سمجھتا تھا کہ میں کوئی بڑی چیز ہوں اور میرے پاس بہت بڑا علم ہے، اور میں اپنے علم کے بل بوتے پر اسے خاموش کر دوں گا یا اسے اپنے راستے پر لاؤں گا.
تو جب اس کا علم دیکھتا ہے اور اس کا کمال دیکھتا ہے، اس کی عبقریت اس کو دیکھ لیتا ہے، تو پھر اپنا آپ اس کے سامنے اس کو بڑا چھوٹا نظر آتا ہے۔ تو چھوٹا نظر آنے کے بعد وہ اس کی پوری ذہنیت ہی تبدیل ہو جاتی ہے، پوری ذہنیت ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ احفظ اللہ، تم اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھو تو اللہ تعالیٰ تمہارا دھیان رکھے گا اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو الٹی سیدھی باتیں تمہارے دماغ میں آئیں وہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھو اور وہ اس کو مانے گا اور قبول کر لے گا، یہ مطلب نہیں ہے۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید تمہارا ذہن ادھر بدل جائے، شاید تمہاری ترجیحات تبدیل ہو جائیں، شاید تمہاری سوچ بدل جائے۔ جن امور اور جن باتوں کی بنیاد پر تم نے یہ سوچا تھا کہ میری یہ ترجیحات ہوں گی اور وہ چیزیں میں مانگوں گا یا وہ چیزیں میں حاصل کر لوں گا، پھر وہیں پہ تمہاری یہ تمنا ہوگی کہ وہ چیزیں مجھے سرے سے ملے نہ۔ اقبال نے جو فرمایا تھا کہ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ اب ایک میرا اور آپ کا مقام ہے کہ میری دعا پوری ہو جائے۔ علامہ اقبال کا ایک مقام ہے کہ وہ تیری جو آرزو ہے نا ابھی یہ خام ہے، ابھی یہ را میٹیریل کے اس میں ہے، حیثیت میں ہے، ابھی اس میں پختگی نہیں آئی ہے، ابھی اس میں پختگی نہیں آئی ہے۔ وہ دوسری جگہ ابھی کہتے ہیں کہ گماں مبر کے نصیبی تو نیست جلوہ دوست، ایسا گمان مت کر کہ تم جس کو چاہتے ہو وہ تجھے نہیں ملے گا، ایسا گمان نہ کرو۔ درونی سینہ ہنوز آرزوئی تو خامست، ابھی تک جو چیز تم چاہتے ہو وہ تمہیں نہیں ملی، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ دینے والا آپ کو نہیں دے رہا، بلکہ ابھی تمہاری آرزو خام حالت میں ہے، ابھی اس میں پختگی نہیں آئی ہے۔ اور اگر تم اس کو پختگی سمجھتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری فکر بھی ابھی خام ہے، تمہارا علم، تمہاری سمجھ ابھی کچا ہے، وہ پختگی کو نہیں، وہ اپنی میچورٹی کو نہیں پہنچی ہے۔ تو جب تمہاری سوچ اور تمہاری فکر اپنی پختگی کو پہنچ جائے گی تو تمہاری آرزو پھر بدل جائے گی، تمہاری آرزو یہ نہیں رہے گی۔ تو یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ تجد ہو تجاہ کا، میں اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ احفظ اللہ تجد ہو تجاہ، کچھ چیزیں ہیں جو ٹھیک ہے ہم بحیثیت بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، ہماری ضرورتیں ہیں، ہماری مجبوریاں ہیں، ہماری کمزوریاں ہیں، ہماری مشکلات ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا ماننا شاید وہ ہمارے لیے اتنا ضروری نہیں ہے جتنا وہ چیزیں مانگنا جس کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، اس کو ہم جانتے ہی نہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک دوسری مثال دوں، آپ کسی بڑے آدمی سے دنیا کے لحاظ سے، پہلی مثال میں نے علم کے حوالے سے دی، اب دوسری مثال میں دنیا کے حوالے سے، آپ وزیر اعظم سے ملتے ہیں، تو وزیر اعظم سے ملنے کے ساتھ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ میں اسے کہوں گا کہ مجھے فلان جگہ پہ نوکری دی جائے، یا میرا ٹرانسفر کیا جائے، یا میری تنخواہ بڑھائی جائے۔ اب وہاں پہ جا کر آپ دیکھتے ہیں کہ یار اس کے پاس تو بڑے اختیارات ہیں، میں اگر اس کو کہہ دوں کہ مجھے وزیر بنایا جائے تو مجھے وزیر بھی بنا لیتا ہے۔ پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی، پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی، پہلے آپ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ بس مجھے نوکری دی جائے، میری تنخواہ بڑھا جائے، مجھے انکریمنٹ دی جائے، میرا فلان مسئلہ اٹکا ہوا ہے، وہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، وہ حل کے میرے بیٹے کو نوکری دی جائے، ٹھیک ہے، وہ فلان ہمسایہ مجھے تنگ کرتا ہے، اسے مجھے نجات دی جائے۔ لیکن جب وہاں پہ آپ پہنچے تو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ چھوٹی چھوٹی باتیں چھوڑیں، یہ تو معمولی باتیں ہیں، کوئی بڑی چیز مانگ۔ اور پہلے سے آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی، وہیں پہ پہنچنے کے بعد آپ کے ذہن میں بات آئی۔
ایک فارسی شاعر نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ کو خطاب کرتے کہتے ہیں، دیوانہ کنی ہر دو جہانش بخشی، دیوانہ یہ تو ہر دو جہاں را چکند، کہ آدمی مانگتا ہے دنیا میں بڑی اچھی چیزیں، اس حوالے سے اس حوالے سے، وہ تو خیر دو جہان کی باتیں کرتا ہے، اس سے تو مجھے اختلاف ہے، آخرت تو آخرت ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت مانگو، جنت مانگو، اس نے دو جہان کی بات کی ہے، لیکن ہم ان دو جہان کو اسی جہان میں دو جہان بنا دیں گے کہ اسی جہان میں وہ مزے چاہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دیوانہ بنا لیتا ہے۔ جب اس کو اپنا دیوانہ بنا لیتا ہے تو پھر اس کو دنیا دے دیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں میں اس کو کیا کروں، جب میرا ذہن یہ تھا کہ میں اس دنیا کا دیوانہ ہوں اور میں تجھ سے دنیا مانگتا تھا، اس کے بدلے تم نے مجھے اپنا دیوانہ بنا دیا، اب اور مجھے اب دنیا دے دی، تو میں آپ کا دیوانہ بن کر دنیا کو کیا کروں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی جگہ پہ پہنچ کر آپ کی فکر اور آپ کی سوچ کے زاویے بالکل بدل جاتے ہیں، بالکل بدل جاتے ہیں، وہ نہیں رہتے جو پہلے تھے۔ بچے ہوتے ہیں، بچے تو بچوں کی کیا سوچ ہوتی ہے، یا بچوں کی کیا تمنائیں ہوتی ہیں، کیا وشز ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ یہیں پہ ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر یہاں تک بھی دیکھتے ہیں، اس میز کے اوپر بھی چیزیں دیکھ لیتے ہیں، پہلے وہ ادھر تھے نہیں دیکھتے تھے، تو ان کی وشز کچھ اور تھیں، پھر وہ تھوڑے سے بڑے ہو گئے تو میز کو بھی دیکھنے لگے، پھر اس سے بھی بڑے ہو گئے تو ادھر ادھر بھی دیکھنے لگے، پھر اس سے بھی بڑے ہو گئے تو پورے چھت پر چڑھ کر پوری ماحول کو، پورے ادھر ادھر کی بہت سی چیزیں دیکھنے لگے، پھر آسمان کو بھی دیکھتے، پھر کئی چیزیں دیکھی، اور جب اس پوری دنیا سے بالاتر ہو گئے، ان سب ساری حد بندیوں سے اور ان ساری جو علائق ہیں، جو موانع ہیں، جو محدودیتیں ہیں، ان ساری محدودیتوں سے جب وہ بالاتر ہو گئے تو بہت ہی چیزیں، وہ پہاڑ پر چڑھ گئے، بہت اونچے چڑھ گئے، تو پھر ان کو بہت زیادہ چیزیں، تو وہ جو نیچے والی چیزیں تھیں ان کو بہت چھوٹی چھوٹی نظر آ گئی، جب یہ چھوٹا تھا اور وہ چیزیں ان کو بڑی نظر آتی تھی، جب وہ اوپر چلا جاتا ہے تو نیچے والی چیزیں بڑی چھوٹی نظر آئی۔ اب دیکھیں نا، آپ اس دنیا سے اوپر جائیں تو یہ دنیا جو بہت بڑی چیز ہے، یہ زمین، یہ کبھی آپ کو ایک ڈاٹ نظر آئے گی، اور وہ سورج جس میں 13 لاکھ زمینیں سما جاتی ہیں، آپ اس سے بھی بڑی اوپر جائیں گے تو وہ سورج بھی آپ کو ایک ڈاٹ نظر آئے گا، اور آپ اس سے بھی، جوپیٹر سے بھی اور فلان سے بھی اور ادھر سے بھی اور کہکشانوں سے بھی اور گلیکسیز سے بھی اور اس سے بھی اوپر جائیں گے تو آپ کو گلیکسیز بھی بہت معمولی نظر آئیں گے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا تصور دیا ہے انسان کو، سماوات، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اب ہم تو ما فی الارض کو بھی ہمارا ذہن جو ہے وہ قابو نہیں کر سکا، ہم تو ما فی ہمارے گاؤں، ما فی قریہ، ما فی ما حولنا، ما فی وراءنا و خلفنا، ہم تو انہی چیزوں میں گھرے ہوئے ہیں جو میرے قریب ہے، میرے ادھر ہے، جو میں دیکھتا ہوں، میں ادھر دیکھتا ہوں، ادھر دیکھتا ہوں، ہم تو ان چیزوں میں گم ہوئے گئے۔ ما فی الارض تو بہت بڑی چیز ہے، پوری زمین اور زمین میں جو کچھ ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے عرض سے بھی پہلے للہ ما فی السماوات، ایک آسمان بھی نہیں ہے، آسمانوں کے اندر جو کچھ ہے، تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بہت بڑی وسعت دے رہا ہے، ہماری ذہن کے اندر، ہماری سوچوں کے اندر، ہماری پرواز کے اندر وہ بہت بڑی وسعت پیدا کرتا ہے، لیکن ہم ہیں کہ اس وسعت کی گہرائیوں میں جانے کے بجائے اور اس کی مزید وسعتوں میں اڑنے کی بجائے ہم نیچے زمین کی طرف، اور زمین کے اندر جو محدود چیزیں ہیں انہی چیزوں کے اوپر ہم ریچھتے ہیں، ان چیزوں کے اوپر ہم لڑائیاں لڑتے ہیں، ان کو ہم ساری زندگی کا معراج سمجھتے ہیں، ساری زندگی کا حاصل سمجھتے ہیں، تو یہ تو ہماری کمزوری ہے نا، یہ تو ہماری غلطی ہے۔ تو یہ مفاہیم جب ذہن میں ہو تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کا خیال رکھو، اللہ کا دھیان رکھو،
اللہ کی بات کو، اللہ کی خدائی کو اپنے دماغ کے اوپر سوار کر دو، دل و دماغ اس کے قبضے میں دے دو اور دل و دماغ میں اسی کو بسا دو، اس کی رضا کو بسا دو، اسی کا ہو جاؤ، اسی کا ہو جاؤ۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کر اسی کا ہو جاؤ۔ کٹ کر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غاروں میں چلے جاؤ، دنیا کو حاصل کرو جتنی ضرورت ہے، لیکن اس کو اس انداز سے حاصل کرو کہ بس یہ چونکہ میرا زاد سفر ہے، زاد سفر ہے، اس کے بغیر میرا سفر آگے نہیں جاتا۔ جوتے اس لیے پہنتا ہوں کہ اس کے بغیر چل نہیں سکتا، گاڑی اس لیے ضروری ہے کہ منزل دور ہے، تو کھانا پینا اس لیے ضروری ہے کہ جینا اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسی کے ہو جاؤ، نہیں، ہو جاؤ اسی کے، ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے، ان چیزوں کے، ان مادیات کے، ان ضروریات کے اسیر نہ بنو، ان کو استعمال کرو، ان سے فائدہ اٹھاؤ اور ہو جاؤ اسی کے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تو پھر دیکھو کہ تجدہ تجاہک، اللہ تعالیٰ تمہارا کیسے خیال رکھتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو تم اپنے سامنے کیسے پاتے ہو، اللہ تعالیٰ کو تم اپنے سامنے کیسے پاتے ہو۔ تو یہ پھر ذوقی مسئلہ ہے، جس طرح وجدانی مسئلہ ہے۔ پھر شاید جو اپنے آپ کے ساتھ، جو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائے گا اور اس مرتبے پر چلا جائے گا، تو شاید وہ پسند نہ کرے کہ پھر لوگوں کو بتائے بھی، پسند نہ کرے کہ لوگوں کو بتائے بھی، بتانا نہ، بس وہ لوگوں کو اجمالی بات بتائے کہ تم اس، جیسے نبی نے فرمایا، نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو میں نے یہ کیا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کو سامنے پا رہا ہوں، یہ نبی نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا۔ خیال ہے اس کے بات کا، اپنے بارے میں یہ نہیں، حالانکہ تھے وہ، اپنے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے ایسا کیا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کو بالکل سامنے پا رہا ہوں۔ بس اسے کہا جاتا ہے کہ تم اس طرح کرو تو تم پاؤ گے، اور پاؤ گے تو یہ تمہارے لیے ہے بس۔ تجدہ تجاہک وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اور جب بھی تم مانگو تو اللہ سے مانگو، جب مانگو تو اللہ سے مانگو۔ مانگنا اسی سے ہے جو مانگنے سے خفا نہیں ہوتا۔ مخلوق میں ایسا کوئی نہیں ہے جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے، جس سے آپ کچھ مانگے تو وہ خوش ہو، وہ کہتے ہیں یار یہ تو میرے لیے بھی ناکافی ہے، آپ کو دے دوں تو میں کیا کروں گا۔ اس لیے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ محدود ہے، اسے پتہ ہے کہ یار یہ چلا جائے گا تو پھر میں کیا کروں گا، بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ یہ بھی ہو اور اس کے ساتھ مزید اور بھی آ جائے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان بڑا تنگ دل ہے، کنجوس ہے، کنجوس ہے، بخیل ہے، تنگ دل ہے، تنگ نظر ہے۔ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کے پوتوں پڑپوتوں کے لیے بھی کافی ہو، تب بھی کہتا ہے یار پتہ نہیں کافی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ وہ سب کا بندوبست کرنا چاہتا ہے، اپنا صرف نہیں، اپنے بچوں کا صرف نہیں، اپنے پوتوں پڑپوتوں کا بھی بندوبست کرنا چاہتا ہے کہ یار میں نہیں ہوں گا تو پھر یہ لوگ کیا کہیں گے۔ بھائی تمہارے باپ دادا جو نہیں تھے تو تم کیا کہہ رہے ہو، وہ جس خدا نے تمہیں دیا ہے وہ تمہارے بچوں کو بھی دے گا۔ یہ میں نہیں کہتا کہ ان کے لیے کچھ نہ کرو، لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ آپ ان کا خدا نہ بنو۔ ان کا خدا ہے، جب تمہارا خدا ہے تو ان کا بھی خدا ہے، آپ ان کا خدا بننے کی اور رازق بننے کی کوشش نہ کرو۔ اپنے آپ کو یہ گمان میں، اس گمان میں نہ رکھو کہ میں ان کا رازق ہوں اور میں نہ ہوں تو پھر ان کا رازق نہیں ہوگا، رازق ان کا خدا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تم اس کے لیے کچھ نہ کرو، کرو، لیکن اس ذہنیت کے ساتھ کرو کہ میری ذمہ داری ہے۔ اچھی بات ہے کہ میرے بچے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، لیکن ان کا خدا اور ان کا رازق بننے کی یہ سوچ اپنے دل سے نکال دو۔ اسأل اللہ، اس خدا سے مانگو جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے سے خفا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب کوئی نہیں مانگتا تو پھر وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ تمہارے رب نے کہا کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں، اور فوراً فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو مجھ سے مانگنے سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں میں کیوں مانگوں، میرے تو ساری چیزیں پوری ہیں،
میں نہیں مانگتا تو سیدخلون جہنم داخرین، یقیناً یہ جہنم میں داخل ہوں گے اور بڑے ذلیل ہو کر وہاں پہ جائیں گے، داخل ہوں گے۔ تو یہ دراصل نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اسی لیے مانگو کہ ایک تو نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے، سزا دیتا ہے پھر، اور مانگو تو وہ دینے کے لیے ہے، اس کے پاس سب کچھ، اس کی ضرورت کے تو نہیں ہے جتنی چیزیں اس کے پاس ہیں، جتنے خزانے اس کے پاس ہیں ان میں سے تو کوئی چیز اس کی ضرورت کی نہیں ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جو خزانے اس کے پاس ہیں وہ لوگوں کو دینے کے لیے ہیں۔ تو یہ بنیادی بات ہوئی۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ اللہ سے مانگنے میں عزت ہے، انسان سے مانگنے میں ذلت ہے۔ اللہ سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے، بندے سے مانگا جائے تو بندہ کبھی قادر ہوگا کبھی قادر نہیں ہوگا۔ کئی چیزیں ایسی ہوں۔ ایک عالم تھے، اس کے بادشاہ نے اس کو بلایا کہ بھئی سارے لوگ میرے پاس آ گئے، تم نہیں آئے۔ اس نے کہا میری تمہاری کوئی شناسائی نہیں تھی تو میں کیوں آتا تمہارے پاس؟ جو لوگ تمہارے پاس آئے وہ شاید پہلے سے تمہارے دوست ہوں گے، میری اور تمہاری پہلے سے کوئی دوستی نہیں تھی تو تم آ گئے۔ تو اسی طرح تو شہر میں بہت سے لوگ آتے جاتے ہیں، مطلب ہے کہ تم بھی ایک آدمی ہو۔ تو وہ تو سمجھ گیا کہ یہ آدمی تو دوسری طرح کا ہے، اب اگر اس طرح کی کوئی بات مزید کہہ دوں تو کوئی دوسری بات نہ بولے۔ تو پھر آگے سے اس کو کہتے ہیں کہ کوئی نصیحت کر لو، تو اس نے نصیحتیں کی۔ پھر آگے کہتا ہے کہ چلو تمہاری کوئی ضرورت ہو تو پوری کر لوں۔ اس نے کہا میری ایک ضرورت تو ہے۔ اس نے کہا بتاؤ، میں پوری کر لوں گا۔ میں نے کہا اچھی بات ہے اگر تم پوری کر سکتے ہو۔ کہتے کیا ضرورت ہے؟ کہتے مجھے جنت کا پروانہ دے دو اور جہنم سے نجات دو۔ اس نے کہا یہ تو میرے بس میں نہیں ہے۔ کہتے یہ تمہارے بس میں نہیں ہے تو پھر میں تم سے کیا مانگوں؟ کیا ہے تمہارے بس میں؟ دنیا تمہارے بس میں ہے، دنیا کے چھنٹک ہے تمہارے بس میں، چھوڑو ان چیزوں کو، اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ مجھے ایک ضرورت ہے جنت کی اور جہنم سے نجات کی، تو اگر یہ دے سکتے ہو تو دے دو۔ اس نے کہا میں یہ تو نہیں دے سکتا۔ تو اس ذات سے مانگو جس سے جو کچھ بھی تم مانگو گے وہ اس کے پاس ہوتی ہے وہ چیز، اور اس پہ قادر بھی ہے اور دینے پر بھی قادر ہے، اور وہ تمہاری بات دھیان سے سنتا بھی ہے۔ دنیا میں شاید تم کسی کے سامنے اپنی حاجت رکھو تو وہ تمہاری سنی انسنی کر دے، وہ تمہاری طرف دھیان ہی نہ دے، اس لیے کہ اس کی ضرورت تو نہیں ہے، ضرورت تو تمہاری ہے۔ شاید تم اس کے سامنے 1 گھنٹہ بولو اور آگے میں کہے کہ پتہ نہیں کیا کہا تم نے، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی۔ تو اس سے پھر کیوں مانگتے ہو؟ تو اس سے مانگو جو تمہارے دل میں بھی آئے، تو دل کی بات کو بھی وہ جانتا ہے، تمہارے تصورات اور خیالات اور تفکرات اور خواطر کو بھی وہ سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے۔ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، اور جب تمہیں مدد کی ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو، اللہ تعالیٰ کی مدد۔ یہ نہیں کہا کہ اسباب کے تحت آپ کسی سے کوئی بات نہ، کوشش کریں کہ اسباب کے تحت بھی آپ جو کام خود کر سکتے ہیں وہ خود کر لیں۔ ایک حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ اگر تم سواری پر ہو اور تمہارا کوڑا گر جائے تو بجائے اس کے کہ کسی کو کہہ دو کہ یہ اٹھا کے مجھے دے دو، خود اتر کر اور کوڑا اٹھاؤ اور پھر سوار ہو جاؤ۔ یہ مانگنے کی عادت، یہ دوسرے سے کام لینے کی عادت، اپنا بوجھ دوسرے کے اوپر ڈالنے کی عادت، اس سے بہتر ہے کہ اپنا کام خود کرنے کی عادت ڈالو۔ اس میں استغنا ہوتی ہے، اس میں خود ہی انسان کی خود ہی جو ہے وہ مجروح نہیں ہوتی۔ اور جب ہمیشہ اس طرح کی باتوں میں دوسرے کے محتاج ہمیشہ دوسروں پر اپنا بوجھ ڈالنا، تو اس سے خود ہی مجروح ہو جاتی ہے، خود ہی مجروح ہو جاتی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب خلیفہ تھے تو مجلس میں بیٹھے تھے، لوگ بھی بیٹھے تھے، اتنے میں اس کو پیاس لگی تو اٹھ کر وہیں پہ گڑا تھا، اس کے اوپر جام پڑا تھا، وہ جام کو اٹھا کر اس نے گڑے سے بھر دیا اور پی لیا اور جام رکھ دیا، اور پھر لوگوں نے کہا کہ خلیفہ امیر المومنین، ہم اتنے لوگ بیٹھے ہیں تو ہمیں کہتے کہ پانی دے دو، تو آپ خود اٹھ کر ادھر پانی پینے کے لیے چلے گئے۔ اس نے کہا اچھا جب میں پانی پینے سے پہلے امیر المومنین تھا
تو خود پانی جا کر خود گڑے سے پانی پی کر واپس آیا تو پھر بھی وہی امیر المومنین ہوں، میری حیثیت میں کوئی فرق آ گیا؟ میری حیثیت میں تو کوئی فرق نہیں آیا۔ اپنا کام خود کر کے آدمی کی حیثیت گھٹتی نہیں ہے۔ فاستعن، ہاں کبھی انسان کو ضرورت پڑتی ہے، وہ کام خود نہیں کر سکتا، دوسرا کر سکتا ہے، تو کسی ضرورت کے لیے جب تمہاری ضرورت ہو اور واقعی ضرورت ہو اور کسی سے تمہارا کام اٹکا ہوا ہو تو یہ تو دنیا ہے، یہ تو دنیا، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے، وہ دوسری بات ہے، وہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک خود تم کر سکتے ہو تو خود کر لو، جہاں تک ہو سکتا ہے کہ تم دوسروں کی مدد کے محتاج نہ ہو اور کسی اور کے اوپر اپنا بوجھ نہ ڈالو تو نہ ڈالو، ٹھیک ہے، یہ معیاری بات ہے۔ لیکن یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ آپ جب اپنی ضرورت خود نہیں پوری کر سکتے تو کسی دوسرے سے پوری کرنے کی بات کریں، کسی دوسرے سے مدد لے لیں، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مدد لے تو اللہ تعالیٰ سے لو، اللہ تعالیٰ سے مدد لو۔ اب دیکھیں نا، لوگوں کے پاس آدمی اپنی حاجت روائی کے لیے جاتا ہے، لوگ جاتے ہیں، تو اس کی ابھی اگر دل آپ کی طرف متوجہ نہ ہو اور وہ بھی اگر آپ کے اوپر ترس نہ کھائے تو آپ کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی۔ اب ان لوگوں کا دل آپ کی طرف متوجہ کرنا یہ بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو مطلب یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی مدد لے لو اور اس کے بعد پھر جاؤ کسی کے پاس، تو اللہ چاہے گا تو اس کا دل آپ کی طرف موڑ لے گا۔ ایسا تو نہ ہونا چاہیے نا کہ جو لوگ کہتے تھے نا، وہ میرے مثال شاید پیش کی تھی کہ آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے گدھے کی ضرورت ہے، میں بازار میں جا کر گدھا خریدنا چاہتا ہوں۔ تو بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے خرید دو لیکن انشاءاللہ کہو، کہتے کل اتوار بازار ہے یا میلے کا دن ہے، میلے ٹھیلے بازار ہوتے ہیں۔ تو بیوی نے کہا، بیوی کوئی دینی تھی، اس نے دین سیکھا ہوا تھا، تو اس نے اس کو کہا کہ اللہ کا نام لو، انشاءاللہ کہو۔ اس نے کہا اس میں انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے، پیسے میرے جیب میں ہیں اور گدھا بازار میں ہے اور میرے پاس پاؤں بھی ہیں تو میں چل جاتا ہوں۔ تو چلا صبح اور ایک گدھے کا سودا کیا کہ 200-300 میں اس کو دے۔ اب اس کے پاس جو پیسے تھے نا وہ پاکٹ کسی نے چرا لی تھی، پیسے چرا لیے تھے، جیب کسی نے کاٹا تھا۔ اب جب اس نے سودا کیا کہ وہ پیسے دینے کا وقت آیا تو دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہے، کہتے اوہو پیسے تو کسی نے چرا لیے ہیں۔ تو بس واپس گھر آیا تو دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ اندر سے بند تھا، تو دروازہ جب اس نے کھٹکھٹایا تو اندر سے بیوی نے آواز دی، کون؟ کہتے انشاءاللہ میں ہوں، دروازہ کھولو۔ تو پھر جب دروازہ اس نے کھولا تو بیوی نے کہا خیریت تو ہے؟ کہتے انشاءاللہ میں بازار چلا گیا، انشاءاللہ تو پھر وہاں پہ میں نے ایک گدھا بھی پسند کیا، پھر انشاءاللہ میں نے سودا بھی طے کیا 300 روپے میں، پھر انشاءاللہ جب میں نے جیب کو دیکھا تو انشاءاللہ میں، وہ تو کہتا ہے انشاءاللہ تمہارے اوپر لعنت ہو انشاءاللہ۔ اس نے بیوی نے کہا تمہارے اوپر لعنت ہو، جب ایک دفعہ میں نے کہا انشاءاللہ کہوں تو تم نے نہیں، اب بات پر انشاءاللہ، موقع کے لحاظ سے تو یہ غلط ہے کہ جب مادہ پرستی، یہ مادہ پرستی کا ایک تصور ہے کہ نعوذ باللہ خدا کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے شاید آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی تھی کہ میرے ایک پروفیسر دوست نے مجھ سے کہا کہ یورپ کا کسی ملک کے بارے میں بتایا کہ وہاں پہ کوئی آدمی تھا کوئی 70-80 سال کا، تو کہتے میں نے اس کے سامنے خدا کے بارے میں بات کی تو کہتے مجھے خدا کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میرے پاس پیسے ہے، اسپتال ہے، میرا بینک بیلنس ہے، گاڑی ہے، میرا گھر ہے، ساری چیزیں ہیں، مجھے تو ابھی تک 70 سالوں میں خدا کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ تو کہتے ہیں میں اس کو کیسے سمجھاؤں؟ میں نے کہا میں اس کو ایسے سمجھا دیتا ہوں کہ یہ جو گٹر کا کیڑا ہوتا ہے
اس سے اگر آپ بات کر لیں تو وہ گٹر کا کیڑا گٹر ہی میں خوش ہو جاتا ہے۔ آپ نے کبھی وہ کاکروچ کو دیکھا ہے؟ کاکروچ کو جب آپ دیکھتے ہیں، جب آپ لائٹ جلاتے ہیں واش روم کے اندر، تو کاکروچ اندھیرے میں اندھیرا ڈھونڈنے کے لیے دوڑ پڑتا ہے، روشنی اس کو بری لگتی ہے، روشنی میں اس کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں اور وہ کوشش کرتا ہے کہ کہیں اندھیرے میں گھس جائے۔ تو وہ کاکروچ جو گٹر میں خوش ہے، وہ گٹر کا کیڑا جو گٹر میں خوش ہے، اب اس کی خوشی کا یہ مطلب ہے کہ پوری کی پوری دنیا اور خوشیاں ساری گٹر کے اندر ہیں یا گٹر کے باہر جو ہیں وہ اس سے بڑھ کر ہیں۔ تو اس آدمی کی مثال جو سمجھتا ہے کہ میں اس دنیا کے اندر خوش ہوں اور مجھے کسی مزید خوشی کی ضرورت نہیں ہے، اس کی مثال بھی اس گٹر کے کیڑے کی ہے۔ تو کیڑا بھی تو ادھر خوش ہے، کیڑا بھی تو ادھر خوش ہے، ادھر پیدا ہوا ہے، ادھر اس کے ماں باپ بھی پیدا ہوئے، اس کی پوری زندگی اس کی ادھر گزر رہی ہے۔ وہ جب روشنی دیکھتا ہے تو بھاگ جاتا ہے کہ یہ کیا بلا ہے، اس کو صرف اندھیرے میں نظر آتا ہے۔ تو کیا ہم اس گٹر کے کیڑے، اس کو تو چھوڑیں، ہم اس گٹر کے کیڑے کی بات مانیں اور خود بھی گٹر کے کیڑے بن جائیں؟ ہم یہی کہیں گے کہ وہ گٹر کا کیڑا یا کنویں کا مینڈک جو ہوتا ہے، اس نے باہر کی دنیا دیکھی نہیں ہے۔ تو اس آدمی نے بھی وہ اسپتال اور گھر اور گاڑی اور ان چیزوں کے علاوہ کچھ دیکھا نہیں ہے کہ آسمانوں کے اندر کیا ہے اور آسمانوں سے اوپر کیا ہے۔ اب اس کے علم پر ہم کیوں اعتماد کر لیں؟ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ نہیں، دنیا یہ نہیں ہے جو تمہارے سامنے ہے، دنیا اس سے بہت بڑھ کر ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ اذا استعنت، تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں گے کہ میرے پاس سب کچھ موجود ہے، مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، اور جب تم مدد چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد لے لو۔ میرے خیال میں یہ باقی جو حدیث ہے یہ بعد میں دوسرے درس میں انشاءاللہ اس کو لے لیں گے، اور آج یہی باتیں کافی ہیں انشاءاللہ العزیز۔ ٹھیک ہے جی، باقی اس کا حصہ جو ہے وہ اگلے درس میں انشاءاللہ بیان۔ جزاکم اللہ خیر و اکرمکم اللہ۔